یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ پسند رسول اللہ کی، آج میں آپ کو ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند بیان کروں، وہ ہے کھرچن، اور اس کو سنت بھی لکھا گیا ہے کہ کھرچن کھانا یہ سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھرچن کھانا یہ پسند تھا۔ میرے آقا پسند فرماتے تھے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کھرچن پسند تھی، تو جب ہانڈی پکائی جاتی ہے تو غذائیت نیچے کی طرف اترتی ہے، لہٰذا کھرچن میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ جو کھرچن میں اس کو کیسے بتا دیں، پتیلی میں کھرچن وغیرہ ناظرین کو، یہ کھرچن ہوتی ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل برتن کے پیندے میں ہے، اور نارمل جو سمجھے کہ یہ تھوڑا سا جلا ہوا حصہ ہوتا ہے، بٹ واو ٹیسٹ یعنی مطلب میرا تو یہ معاملہ ہے کہ کھرچن الگ سے میرے پاس برتن میں نکال دی جاتی ہے، کھانے میں کھرچن ملا کے کھاتا ہوں، اتنی پسند ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ٹیسٹی ہے، یعنی کھرچن میں ٹیسٹ ہے، غذائیت بھی ہے اور لذت بھی ہے، الحمدللہ۔ آپ بھی کھرچن کھایا کریں۔ لوگ کھرچن پھینک دیتے ہیں یار، سمجھ نہیں آتی ان کو کیا ہو گیا، کھرچن پھینک دیتے ہیں۔ ارے بھائی کھرچن تو یوں کھرچ کے نکالو، کھرچن شاید یہی ہوگا جو کھرچ کے نکالی جاتی ہے، کہ شاید اس وجہ سے بھی اس کو کھرچن کہا جاتا ہو، تو میرے علم میں نہیں ہے، تو اس کو تو نکالے، بلکہ بعضوں کا تو کہنا پڑتا ہے گھر میں کھرچن ہے، برتن چاول، کیونکہ کھرچن نارملی چاول کی ہوتی ہے، یا اس طرح کوئی اور غذائیں ہوتی ہیں جن کی کھرچن بنتی ہے، تو کھرچن کھانا چاہیے، کھرچن پھینکنا نہیں چاہیے۔ بچوں آپ بھی کھرچن کھایا کرو، یہاں سب کھرچن کھایا کریں۔ آپ واقعی سے کہہ رہے ہو، بعض لوگوں کو وہ کھرچن پسند نہیں ہے، میری تو عقل کام نہیں کرتی ان کو کھرچن پسند کیوں نہیں ہے۔ اچھا بعد ایسے جن کو لوکی پسند نہیں ہے، کمال ہے، نہیں ہے پسند، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے لوکی پسند نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی لوکی پسند نہ ہونے کا کیا بحث بنتا ہے، اتنی ٹیسٹی سبزی ہے لوکی، کدو شریف، تو یہ چیزیں تو بہت ٹیسٹی بھی ہیں، مطلب ایک ٹیسٹ ہے ان کا نا، لذت ہے، اور کھرچن بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہانڈی کی کھرچن لذیذ بھی ہوتی ہے اور زود ہضم یعنی ہضم والی بھی ہوتی ہے۔ تمام ہانڈی کی طاقت ایک طرف اور کھرچن کی طاقت ایک طرف۔ غرض یہ کہ چاول وغیرہ کی کھرچن میں بہت خوبیاں ہیں، تو یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھرچن پسند تھی، ہمیں بھی کھرچن پسند ہونی چاہیے۔ بار بار یاد دلا دیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، لوکی شریف والی، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ککڑی بہت پسند تھی، ہائے ہائے، ذرا یہ بھی دکھا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ککڑی کو تازہ کھجور اور نمک کے ساتھ ہی تناول فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک انداز اگر نصیب ہو جائے، یقیناً ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر رہنمائی لینا یہ فائدہ مند ہے، کہ بعضوں کا بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک ڈاکٹر ایوائڈ کرنے کا کہتے ہیں، تو لیکن یہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن چیزوں کو ملا کر کھایا ہے نا، یہ بھی آپ لیں، تجربہ کر کے دیکھیں، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ ویسے ایک تصور اچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ککری اور تازہ کھجور اور نمک کے ساتھ یہ سب مطلب تناول فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ککری کو کھجور کے ساتھ کھاتے دیکھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مفتی احمد یارقا نعیمی علیہ رحمہ فرماتے کھجور طبعاً یعنی کہ جو اس کا جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ خشک ہے اور گرم ہے، اور ککری سرد اور تر ہے، یعنی کہ خشک اور گرم، دوسری طرف تر اور سرد، ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ دونوں ملتے تو بڑا بیلنس سسٹم بن جاتا ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ککری اور کھجور کو کبھی تو معدے میں جمع فرمایا کہ بیک وقت کبھی کھجور کھائی کبھی ککری، اور کبھی چبانے میں جمع فرمایا کہ کھجور منہ شریف میں رکھ لی اور ککری بھی آپ نے تناول فرما لی، اور دونوں کو ملا کر آپ نے اپنے منہ مبارک میں اس کو چبایا۔ کبھی کھجور اور تربوز ملا کر بھی کھایا ہے۔ کھجور ککری ملا کر کھانا صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، تو یہ اس کا بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، اللہ نے چاہ تو مزے کا مزہ آ جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ رخصتی سے قبل میں بہت کمزور تھی، میری امی جان مجھے صحت مند کرنے کے لیے، یعنی کہ صحت بڑھانے کے لیے، کمزور تھی، کوشش کرتی تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیج سکیں۔ جب کوئی طریقہ کار وہ سمجھ نہ آیا اور اسے کو فوائد حاصل نہ ہوئے تو انہوں نے مجھے کھجور و ککڑی ملا کر کھلانا شروع کر دیا، جس سے میں چند روز میں میری صحت بہتر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور تو مرغوب تھی، یعنی پسند تو تھی، ککڑی بھی بہت پسند تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کو عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کروں تاکہ یہ مزید ہمارے ذہنوں میں ککری کی محبت اور بڑھ جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، کھانا لگا دیا گیا۔ اب سب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک کاش اٹھا لی، ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور اسے آپ نے کھایا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ککڑی سے شروع کیا تو لوگوں نے اپنے ہاتھ ککڑی طرف بڑھائے، ککڑی کے تھال کی طرف بڑھائے۔ آپ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ چنانچہ سب نے ہاتھ ہٹا دی اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ساری ککڑیاں بڑھا دی گئی۔ آپ اگرچہ قلیل الغذا تھے، یعنی کم کھاتے تھے، لیکن ساری ککڑیاں آپ کھا گئے۔ جب اتنی ساری ککڑیاں آپ ایک ساتھ آپ نے تناول فرما لیں تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ساتھ اتنی ساری ککڑیاں کھا لیں، تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا میں نے جب پہلی کاش کھائی، یعنی اس کا پہلا ٹکڑا جب کھایا تو وہ کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری اور تیسری بھی کھائی تو وہ بھی کڑوی تھی، لہذا میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع نہ کر دے۔ چونکہ ککڑی کھانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے۔ یقیناً یہ واقعہ سن کر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق و محبت میں ہمیں اور ہمارے دل میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس قدر
عاشق ماہ نبوت تھے اور کس قدر آپ نے اس معاملے میں اپنے عشق و محبت کا اظہار فرمایا. ہونی محبت کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک شے جو پسند ہے. اور مسواک، اگر مسواک کی لکڑی ہی کہیں آپ کو پڑی ہوئی نظر آ جائے، یقیناً آپ کے دل میں آئے گا کہ مسواک چونکہ سنت ہے تو آپ بڑھ کر اس کو اٹھا لیں گے کہ عزت کی مقام پر رکھ دیں گے. اگرچہ عام درخت کی شاخ کے ساتھ آپ یہ نہیں کریں گے، لیکن جب پتہ ہے کہ یہ مسواک ہے، کیوں کہ اس کو نسبت ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ایک نسبت کی برکتیں ہیں. پھر بعض وہ ہیں جو سنت ہے، بعض وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک نے پسند فرمایا. تو ایک عشق و محبت کی باتیں، عشق و محبت کے تقاضے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق و محبت کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جیسے ککری کا بھی میں نے ذکر کیا، اسی طرح سرکے کا بھی ذکر ہوا، کھرچن کا بھی ذکر ہوا، تو بڑی پیاری پیاری ادائیں ہیں. یہ اداؤں کو ادا کر کہتے جائیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ کو میں نے ککری اور کھرچن کا ذکر کیا، تو جو ہمارے ایک سلسلے کا پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم اس حوالے سے حکیم صاحب سے بھی مشورہ کرتے ہیں، حکیم صاحب کی بھی رائے لیتے ہیں. حکیم صاحب آپ بتائیں ککری کے کیا کیا فوائد ہیں، تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ککڑی کے کچھ فوائد عرض کرتا ہوں. ککڑی ان لوگوں کے لیے بڑی مفید ہے کہ جنہیں اپنے معدے کے اندر، یعنی یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کچھ کھاتے ہیں تو پیٹ کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے، جلن سی محسوس ہوتی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیٹ میں آگ سی لگ گئی ہے. تو اسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر، معدے کے اندر گرمائش بہت ہے. تو ان لوگوں کے لیے ککڑی جو ہے بڑی فائدہ مند ہے، پیٹ کی تیزابیت کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح سے پیٹ کو درست رکھنے کے حوالے سے ہاضمے کو درست رکھتی ہے. کھانے سے پہلے اگر آپ اس کا استعمال کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہے. اسی طرح سے خون کی گرمائش، خون کی حدت بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بڑی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے ایسے لوگ جنہیں جلدی امراض ہوتے ہیں، پھوڑے ہیں، پھنسی ہے، اسی طرح سے کوئی چیز کھاتے ہیں الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ککڑی جو ہے بڑی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے صفرا بعض اوقات ایک مخصوص مقدار سے جب زائد بنتا ہے تو جسم کے اندر مختلف امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اس کی تیزی اگر بڑھ جائے تو اس کے اندر، اس کی وجہ سے بھی جسم کے اندر مختلف امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو صفرے کی جو بڑی ہوئی حرارت ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتی ہے. اسی طرح سے پیشاب آور ہے، یہ کھانے سے پیشاب جن کا رک رک کر آتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قطرہ قطرہ پیشاب آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ککڑی بڑی فائدہ مند ہے. گردے اور مثانے کی پتھری جنہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ککڑی جو ہے بے حد مفید ہے. اور یرقان سے بھی بچاتی ہے، پیلیا جسے کہا جاتا ہے، یرقان سے بھی ککڑی اگر مسلسل استعمال کی جائے تو اس سے حفاظت رہتی ہے. اور اسی طرح سے ککڑی جو ہے یہ وزن بڑھنے سے بھی بچاتی ہے. جنہیں مختلف جو لوگ ٹوٹکے کرتے ہیں کہ وزن نہ بڑھے، تو سب سے پہلی بات تو یہی اس میں ہوتی ہے کہ بندہ ایک ترکیب سے، ایک طریقہ کار کے مطابق کھانا پینا اپنا رکھے. پھر بھی ایسے لوگ اگر ککڑی کا استعمال کریں گے تو وزن بڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل بچے رہیں گے. اور پیٹ کی گرمی کو دور کرتی ہے. بعض لوگوں کی آنکھوں کے اندر پیلا پن ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی جو ہے دور کرتی ہے. اور ایک مرض ہوتا ہے اسے سوزاک کہا جاتا ہے، پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے سوزش ہو جاتی ہے، پھر اس پیپ وغیرہ بھی اس میں پڑ جاتی ہے، تو بڑے تکلیف دہ یہ مرض ہے. ککڑی ایسے لوگوں کو بھی جو ہے مفید ہوتی ہے. ککڑی کا استعمال اگر وہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا. ککڑی جو ہے جب بھی آپ استعمال کریں ہو سکے تو اس پر کالی مرچ وغیرہ اور کالا نمک اگر چھڑک لیں، جیسے جن کو بی پی کا ایشو نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مرض جنہیں نہیں ہے، تو وہ اس پر کالا نمک بھی چھڑک سکتے ہیں. تو یہ
جلدی اس سے جو ہے ہضم ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا مزاج سرد ہے، یعنی نزلہ، کھانسی، زکام وغیرہ رہتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسے ایک یعنی کہ مناسب مقدار میں ہی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے استعمال کریں، کیونکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اسی طرح سرید، آئے ہائے، سرید یہ بھی ایک بہترین کھانا ہے، تو پورا کھانا سرید یہ پورا کھانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو محبوب ترین کھانا روٹی کا سرید تھا، اور کھجور و مکھن کا سرید تھا۔ روٹی کا سرید بھی تھا اور کھجور و مکھن کا سرید بھی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ اچھا، سرید کیا ہے؟ سرید یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگوئے جائیں۔ سرید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا۔ طبی لحاظ سے بھی سرید جلد ہضم کرنے والا اور مفید ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا حکمت سے پورے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت، سرید اور سحری میں۔ اب سرید یہ منظر آپ دیکھیں، کیونکہ بعض لوگ سرید بنا ہی نہیں سکتے، اب وہ ٹیسٹ، اب چونکہ بنانی نہیں آتی بعض کئیوں کو، گھروں میں بھی اتنی بنانے کا شاید مزاج نہیں ہے سرید، اور سکھی یا بچی ہوئی روٹیوں کو پھر استعمال نہیں کرتے، تو امیر سنت کو بھی سرید پسند ہے، اور آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی، میرے گھر میں بھی الحمدللہ سرید بنتی ہے، مختلف انداز سے سرید بنائی جاتی ہے۔ سرید کے اپنے جو کچھ طبی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، آئیے اس کو بھی حکیم صاحب سے بھی سنتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی سنتے ہیں۔ سرید کے حوالے سے آپ کو عرض کرنا ہے، الحمدللہ یہ بہت ہی پیاری غذا ہے، ایک قوت بخش غذا ہے، اور ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل غذا ہے، اور یہ گوشت اور روٹی اور شوربہ وغیرہ کا ایک مرکب ہے۔ تو یہ دونوں اجزاء، یعنی کہ گوشت اور پھر روٹی، یہ دونوں جو ہے یہ غذائیت کے اعتبار سے جسم انسانی کے لیے بے حد مفید ہیں۔ خاص کر جو ہے گوشت جو ہے یہ جوہر بدن سے زیادہ اس کو نسبت ہے کہ جسم کی افزائش کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے، اور جسم کی قوتوں میں یہ اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ گوشت اور پھر یہ روٹی، یہ شوربے کے ساتھ جس طرح یہ سرید جو بنائی جاتی ہے، یہ جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، اور بلکہ جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، مختلف ہمارا اندرونی جو سسٹم ہے، اس کو بھی یہ بہتر رکھتی ہے، اس کی مرمت کرتی ہے، اور جس سے جو ہے انسان تندرست رہتا ہے۔ اور پھر روٹی اس کے اندر روٹی کا استعمال ہے، تو روٹی جو ہے یہ تمام غذاؤں میں یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ غذا ہے، ایک طرح سے کہ جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ غذاؤں میں جو استعمال ہوتی ہے ہماری غذاؤں میں، عام طور سے گھروں میں ہمارے، تو وہ روٹی ہی ہے۔ تو اور یہ انسانی خوراک کا اہم ایک جز ہے، تو اس لیے معتدل ہونے کی وجہ سے یہ ہر طبیعت کو، یعنی ہر قسم کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سبھی کو یہ انشاءاللہ عزوجل مفید، یہ جو سرید ہے یہ مفید رہتا ہے، اور یہ جسم کو مختلف یعنی کہ قوتیں فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے مضبوط بھی رہتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے، اور توانا بھی رہتا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر جو ہے ایک مفید اور مکمل اور ایک بہترین خوراک تیار ہو جاتی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کے جو کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عزوجل چند دنوں میں دیکھیں گے کہ جسم کے اندر ایک اچھی خاصی قوت محسوس کریں گے، اور اعصاب کو، پٹھوں کو، اسی طرح سے پوری باڈی کو انشاءاللہ عزوجل یہ سرید اگر استعمال کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عزوجل پوری باڈی کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر شوربے کے اندر یوں کہہ لیں کہ یہ پورے ایک جو گوشت ہوتا ہے اس کا پورا اثر اس کے اندر ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مریضوں کو یخنی وغیرہ
استعمال کروائی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں مختلف جیسے بکرے کا گوشت ہے اس کی یا دیسی مرغی کو پانی کے اندر ابال کر کچھ مناسب مقدار میں مرچ مسالے وغیرہ اس میں ڈال کر پھر وہ جو یخنی ہوتی ہے وہ جو ہے مریض کو پلائی جاتی ہے تو چند دنوں میں جسم کے اندر اچھی خاصی قوت محسوس ہوتی ہے اور مریض جو ہے توانا ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح کی ایک غذا ہے کہ اس کے اندر گوشت بھی ہے، پھر اس کا شوربہ بھی ہے، پھر اس کے ساتھ روٹی بھی ہے، تو اور یہ اس طرح یہ مل کر جو ہے ایک مکمل ایک مفید ایک بہترین غذا جو ہے بن جاتی ہے جو کہ کمزوری کے حوالے سے بالخصوص بہت زیادہ مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا بھی ہم نے نگران شورا سے سنا سرید کے بارے میں، میڈیکلی طور پہ سرید کے کیا فائدے ہیں، انسانی جسم پہ سرید کس طرح فائدہ مند ہے، کچھ امراض کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں سرید کا بہت اچھا رول ہے، وہ مرض جن کو جیسے پتے کی پتھری ہو جاتی ہے، جن کو جگر کے امراض ہوتے ہیں، جن کو السر کا مرض ہو چکا ہوتا ہے، ان کے لیے سرید بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ سرید جس طرح بنتا ہے جس فارم میں ہوتا ہے سیمی سالڈ فارم کے اندر ہوتا ہے، تو سیمی سالڈ فارم کے اندر جب بھی ہم غذا لیتے ہیں تو یہ قبض کشا ہوتی ہے اور ہاضمہ اس سے زیادہ جلدی ہوتا ہے اور نظام ہضم پہ اس کے کم اثر آتا ہے۔ وہ لوگ جن کو جیسے جگر کا مرض ہوتا ہے، پتھری ہو گئی، ہیپیٹائٹس بی ہو گئی، ہیپیٹائٹس سی ہو گئی، اس طرح کے امراض کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو ہم لوگ جو ڈاکٹرس وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ سیمی سالڈ کرتے ہیں، اور ریزن یہی ہوتا ہے جتنی غذا نرم ہوگی سیمی سالڈ فارم میں ہوگی نظام ہضم آپ کا اتنا اچھا کام کرے گا۔ تو سرید کے ایک تو ہمیں یہ فائدے میسر آ گئے، دوسرا سرید کے اندر اگر دالیں بھی ملائی جاتی ہیں، گوشت بھی ملایا جاتا ہے، روٹی بھی موجود ہوتی ہے، تو سیمی سالڈ فارم کے اندر دالوں کا مل جانا، گوشت کا مل جانا، تو یہ سارے سمجھ لیں ایک بیلنس ڈائٹ فارمولا بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کمزوری کی شکایت ہے ان کو تھوڑی مقدار میں بھی زیادہ توانائی مل جاتی ہے۔ دالیں اگر سرید کے اندر زیادہ ہوتی ہیں تو دالیں اٹ سیلف جو ہوتی ہیں 35% پروٹین اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو سرید فارم کے اندر اگر آپ غذا لیتے ہیں یا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں دالوں کا شمار ہوتا ہے، ایڈڈ ہوتی ہیں دالیں، تو آپ کی باڈی کے اندر پروٹین بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور امائنو ایسڈ دالوں کے اندر امائنو ایسڈ جو بلڈنگ بلاکس کہلاتے ہیں ہمارے مسلز کے، وہ دالوں کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سرید استعمال کریں گے، دالوں کا بھی استعمال ہوگا، ساتھ اس کے اندر وہ سیمی سالڈ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے جن لوگوں کو خون کی کمی ہے، جسمانی کمزوری ہے، جگر کے کوئی امراض ہیں، پیٹ کے امراض ہیں، قبض کی پرابلم ہے، یا زیادہ چبا کے نہیں کھا سکتے، یا جیسے السر کا مرض ہے، بد ہضمی کی شکایت ہے، کانسٹیپیشن کی شکایت ہے، وہ اگر سرید کا استعمال کریں گے لمیٹڈ اس کے اندر مقدار کے اندر اور استعمال کریں گے تو اتنی ڈھیر ساری جتنی میں نے بیماریاں عرض کی ہیں ان بیماری میں اللہ نے چاہا تو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخر میں بڑی ایک دلچسپ آپ کو بات بیان کروں سرید کے تعلق سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردادا، ان کا نام ہاشم تھا، بڑی شان و شوکت کے وہ مالک تھے، اصل نام تھا ان کا عمر، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، بھوک اور بارشیں نہیں ہوتی جب تو بہت قحط پڑ جاتا ہے، غذائیں کی بڑی قلت ہو جاتی ہے، اب لوگ دانے دانے کے ہو گئے محتاج۔ یہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یہ ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں سے خشک روٹیاں خرید کر لائے۔ یہ حج کے دن تھے، حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچے، روٹیوں کو چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اسی روز سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ تو یہ سرید کے تعلق سے بڑی ایمان افروز اور خوبصورت سی حکایت تھی۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی مہمان نوازی کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو واقعی بتاؤں, اگر صحیح سرید بنانے آتی ہو نا تو یہ مہمانوں کے لیے بھی بہترین غذا ہے. یعنی مہمان نوازی کے طور پہ اگر آپ اس کو رکھیں نا بنا کر, تو مجھے امید ہے کہ کھائیں گے نا, کھائیں گے یہ سرید, کھائیں گے یہ. کہ تاثیر روٹیوں میں بھی سرید بن سکتی ہے, لیکن ہمارے چونکہ پھینکنے کا رجحان ہے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, تو چیزیں پھینکا نہ کریں, اناج کو سنبھالیں, غذاؤں کو سنبھالیں. یہ پھل بھی کھاتے ہیں تو بہت سارے پھل میں چیزیں ضائع کر دیتے ہیں, کھانے میں بہت سارے چیزیں ضائع کر دیتے ہیں. کھرچن کے ذکر ہوا ہے, ضائع کر دیتے. ککڑی چھلو تو چھلکا اس کا پھینک دیتے ہیں, اوپر نیچے کی بہت ساری چیزیں ضائع کر دیتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اگرچہ کہ اپنی مطلب یہ اللہ کی نعمتیں انہیں کیوں ضائع کرتے ہیں. کمال ہے, مطلب کاٹنا بھی نہیں آتا, کھانا بھی نہیں آتا, صحیح معنوں پکانا بھی نہیں آتا, اور پھر ضائع کرتے پھرتے ہیں. اللہ کی نعمت ان کی قدر کریں. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. تو یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر بھی عطا فرمائے, اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کرنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا, یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا. آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا. یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا, یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا. آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا.